कुरान पढ़ो, कुरान करीम को सीखो। अल्लाह ने कुरान आपको हिदायत के लिए दिया है। जिन लोगों के पास कुरान नहीं आया था उन्होंने कुरान पर रिसर्च की, आज ज़माने के बादशाह बने हुए हैं। अल्लाह ने आपको कुरान दिया, आप जहाँ थे वहीं हैं, उससे भी नीचे आ गए। इज्जत का कोई मैयार मेरे और आपके पास नहीं है। उन लोगों ने कुरान पर रिसर्च की, कुरान को पढ़ा, कुरान की गहराई में गए, कुरान में उतरे। उतरने के बाद आज उन्होंने वो बुलंदी हासिल की है कि पूरी दुनिया के बादशाह बने बैठे हैं। बनना आपको था, अल्लाह ने बादशाहत आपको देनी थी। अन्नल अर्द यरिथुहा इबादी सालिहून, अल्लाह ने उनके हवाले इसलिए किया है कि आपने कुरान की नाकदरी की है, कुरान करीम का एहतराम नहीं किया है। कुरान से दूरी के नतीजे में अल्लाह ने मुझे और आपको दुनिया में जलील कर दिया। अल्लाह को अपने कुरान से मोहब्बत है। इन्नल्लाह यरफ़उ बिहादल किताबि अक़वामा व यदउ बिही आख़रीन, अल्लाह इसी से इज्जत देगा, अल्लाह इसी से जलील करेगा। जो कौम अल्लाह के कुरान को पढ़ती है, पढ़ाती है, अल्लाह उसे इज्जत देता है, अपनी मोहब्बत इनायत करता है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल इंसाना मिन नुत्फ़ा, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लैसा कमिस्लिही शै'उन व हुवस-समीउल बसीर। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु। ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وإمامنا وسندنا وهادينا ومرشدنا ونبينا ورسولنا وأفضلنا ومتاعنا ومكرمنا ومحترمنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله، لا رسول بعده ولا رسالة بعده، لا نبي بعده ولا نبوة بعده، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وصلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وقال تعالى: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال الله تبارك وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم:
إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. درود شریف پڑھ لیجئے ایک مرتبہ. بات شروع کرنے سے پہلے مناجات ہے، دعا ہے، اللہ کے دربار عالیہ میں رکھتا ہوں، آپ لوگ سماعت فرمائیں. اللہ ہم سب کے حق میں قبول فرما لے. چونکہ وقت زیادہ نہیں ہے اور جو مضمون میں سوچ کر آیا تھا وہ تو اتنے مختصر وقت میں ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے میں نے سوچا آپ کے سامنے قرآن کے تعلق سے چند باتیں رکھ کر اپنی بات کو ختم کر دوں. ایک اہم مضمون تھا جو آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا تھا. انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو پھر آپ کے سامنے رکھیں گے. سماعت فرمائیں آپ لوگ. مجھے درد محبت دے خدایا اپنی الفت دے، مجھے درد محبت دے خدایا اپنی الفت دے. تیری یادوں میں بیتے جو مجھے وہ شام خلوت دے. یوں ہی پھرتا رہوں گا کب تلک خواہش کے دلدل میں، یوں ہی پھرتا رہوں گا کب تلک خواہش کے دلدل میں. تیری خواہش ہو یا رب یاد دلبر کی حلاوت دے. تیری یادوں میں بیتے جو مجھے وہ شام خلوت دے. پڑا ہوں تیرے در پر تیرا طالب بن کے مولا، پڑا ہوں تیرے در پر تیرا طالب بن کے مولا. تو اخلاص و محبت دے مجھے نور ہدایت دے. تو اخلاص و محبت دے ہمیں نور ہدایت دے. تیری یادوں میں بیتے جو مجھے وہ شام خلوت دے. بہت بہت تاریک شب ہے اور رستا ہے کٹھن مولا. بہت تاریک شب ہے اور رستا ہے کٹھن مولا. مجھے تو شوق منزل میں فنائے دل کی نعمت دے. تیری یادوں میں بیتے جو مجھے وہ شام خلوت دے. کروں قربان اپنی چاہتوں کو تیری چاہت پر، کروں قربان اپنی چاہتوں کو تیری چاہت پر. بڑی ہی آرزو ہے چاہتے دلبر کی چاہت دے. تیری یادوں میں بیتے جو مجھے وہ شام خلوت دے. مجھے درد محبت دے خدایا اپنی الفت دے. تیری یادوں میں بیتے جو مجھے وہ شام خلوت دے. آمین اللہم آمین. اللہ ہم سب کے حق میں اس دعا کو قبول فرما لے. قرآن کریم کا حسین منظر جو دستار فضیلت کے شکل میں آپ حضرات کے سامنے آئی ہے، یہ قرآن جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، مجھے اور آپ کو عنایت کیا ہے، یہ اللہ کا بے انتہا بڑا کرم اور احسان ہے. قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا کے انسانوں، نصیحت کا ایک خزانہ میں نے تمہارے درمیان میں اتار دیا، اور تمہارے دلوں میں جتنے بھی روگ ہیں، تمہارے دلوں میں جتنی بھی برائیاں ہیں، خواہ وہ روحانی ہو یا جسمانی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کے لیے شفا بنا کر اس قرآن کریم کو دنیا میں اتارا۔ اور میرے رب نے فرمایا وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے اس قرآن کو تمہارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا، ایمان والوں کے لیے رحمت کا ذریعہ بنایا۔ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، یہ قرآن اس لیے آیا تاکہ آپ کو سیدھے راستے پر گامزن کرے، تاکہ آپ کو سیدھے راستے پر ڈالے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، اللہ کی رحمت کاملہ کا مظہر عدم، بلکہ یہ کہیے رحمان کی رحمانیت کا مظہر عدم یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنا قرآن دے دیا، اللہ نے تمہیں اپنا قرآن عطا کر دیا۔ میرا رب بیان فرماتا ہے اگر اللہ تمہیں یہ قرآن دے دے اور تمہیں یہ توفیق مل جائے کہ تمہارے سینوں میں اللہ کا قرآن اتر جائے، یا تمہارے سینوں میں قرآن کریم کی آیتیں آ جائیں، یا قرآن کریم سے محبت کرنے والے بن جاؤ، تمہارے سینوں میں قرآن کی محبت اتر جائے، تو میرے رب نے بیان فرمایا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اے دنیا کے انسانوں اس قرآن کریم کے ملنے پر خوشیاں منانا، دنیا کی دولت ملے یا نہ ملے، دنیا کی جائیداد ملے یا نہ ملے، اور اس پر خوشیاں منانا یا نہ منانا، لیکن ہاں اللہ نے اگر آپ کو قرآن دے دیا، اللہ نے آپ کے سینے میں قرآن اتار دیا، اللہ نے اگر آپ کے سینے کو قرآن کے لیے کھول دیا، تو اللہ فرماتا ہے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، دنیا کے انسانوں اس پر خوشیاں مناؤ، هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، دنیا کی جتنی دولتیں ہیں، دنیا کے جتنے خزانے ہیں، دنیا کی جتنی عزتیں ہیں، اور دنیا کی جتنی شہرتیں ہیں، اور دنیا کے جتنے بنگلے ہیں، ان تمام چیزوں کو جمع کرنے سے بہتر یہ ہے کہ تم اللہ کے قرآن کو اپنے سینے میں جمع کر لو۔ اب ہماری سوچ کیا ہے کہ کامیابی جو ہے وہ دولت میں ملے گی تو ہم دولت کمانے میں لگ جاتے ہیں، یا بہترین بنگلہ بناؤ، بہترین گھر بناؤ، اس میں عزت ملے گی، کامیابی ملے گی، اور ہم اس کو بنانے میں لگ جاتے ہیں۔ رب کریم نے قرآن کریم میں کیا فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ کی رضامندی کی دلیل یہ نہیں ہے کہ اللہ تمہیں دولت کے انبار دے دے، اللہ کی رضامندی کی دلیل یہ نہیں ہے اللہ تمہارے گھر میں دولت کے انبار اتار دے، یا تمہیں عالی شان بنگلے دے دے، یا دنیا میں تمہیں عزت عطا فرما دے۔ میرا رب بیان فرماتا ہے وَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اگر اللہ نے آپ کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیا، اللہ نے قرآن کے لیے کھول دیا، اللہ نے قرآن والوں کے لیے کھول دیا، اللہ نے تمہارے سینوں میں علماء کی محبت ڈال دی، اللہ نے تمہارے سینوں میں اپنے قرآن کی محبت ڈال دی، تو سمجھ جانا اللہ نے تم سے محبت کرنی شروع کر دی۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، قرآن کی محبت دل میں آ جائے، قرآن والوں سے محبت آ جائے، سمجھ لو اللہ کی نظر سیدھی ہو گئی، اور اللہ نے پیار کرنا شروع کر دیا، اللہ نے میرے لیے آپ کے لیے ہدایت کے فیصلے اتارنے شروع کر دیے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا، اللہ نے کسی کے سینے میں قرآن کے لیے تنگی اتار دی، اللہ نے کسی کے سینے میں علماء کے لیے تنگی اتار دی، اللہ نے کسی کے سینے میں علماء کی برائیاں پیدا کر دی، تو اللہ کہتا ہے اللہ نے اسے گمراہ کرنے کا فیصلہ کر لیا، اللہ نے اسے مٹانے کا فیصلہ کر لیا۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء کا فرمان عالیہ ہے، میرے آپ کے آقا نے فرمایا قرآن کے سیکھنے والے بنو، قرآن کے سکھانے والے بنو، او مستمعا قرآن کے سننے والے بنو، او محبا قرآن سے محبت کرنے والے بنو، پانچویں نہ بننا، علماء کی برائیاں نہ کرنا، قرآن سے دوری اختیار نہ کرنا، علماء سے دوری اختیار نہ کرنا۔ اگر ایسا کرو گے ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، کہیں کے نہ رہو گے۔ عبداللہ بن بحران کی روایت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، حضرت معاذ سے نقل کرتے ہیں، فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ زمین پر نیک اعمال کرتے ہیں، نیک اعمال اتنے اعلیٰ کہ جب وہ زمین پر کرنے والے کرتے ہیں تو زمین کا فرشتہ ان اعمال کو دلہن کی طرح سجاتا ہے اور سجا کر آسمان پر لے کر چلا، پہلا دروازہ کھلا، پھر دوسرا کھلا،
کھلا، پھر تیسرا کھلا، پھر چوتھا کھلا، پانچویں پر پہنچا۔ آسمان کے فرشتے نے سوال کیا کیوں اور کیسے آنا ہوا؟ زمین کا فرشتہ کہتا ہے فلاں فلاں کے اعمال لے کر آیا، اپنے دربار میں قبول کر لو۔ آسمان کا فرشتہ کہتا ہے یہ اعمال واپس لے جا، اس کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں۔ زمین کا فرشتہ کہتا ہے عمل اچھے، کرنے والا بھی اچھا، اخلاص سے کیے ہیں، یہ اعمال اپنی بارگاہ میں قبول کرو۔ رات کی تاریکی میں کیے ہیں، کسی کو دکھانے کا کوئی خیال نہیں۔ تو آسمان کا فرشتہ کہتا ہے عمل تو اچھے ہیں، کرنے والا بھی اچھا ہے، اخلاص سے کیے ہیں، لیکن کیا کریں؟ یہ اعمال کرنے والا علماء کی برائی کرتا ہے، اماموں کی برائی کرتا ہے۔ جاؤ دنیا والوں سے کہو جو علماء کی برائی کرتے ہیں ان کے کوئی نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتا۔ اب یہ تو ہمارا دستور ہے، ادھر نماز پڑھ کے نکلیں گے، ادھر برائیاں شروع کریں گے۔ جس کے پیچھے نماز پڑھی اسی کی برائیاں نماز قبول کیسے ہوں گی بھائی؟ یہ بتاؤ ذرا۔ جس کے پیچھے آپ نے اقرار کیا اللہ اکبر یہ امام ہے، اس کے پیچھے اقتدا کرتا ہوں، اب میری نماز اللہ کے دربار میں قبول ہوگی، اب باہر نکل کر اسی کی برائیاں، تو مجھے بتائیے کہ وہ نماز اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے گی؟ تاجدار مدینہ امام الانبیاء نے فرمایا کل قیامت کا میدان ہوگا، اللہ تین جماعتوں کو حق سفارش دے گا، اللہ نبیوں کو کھڑا کرے گا اور نبیوں سے کہے گا لوگوں کے لیے سفارشی بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ انبیاء سفارش کریں گے، ثم العلماء، پھر میرے آپ کے آقا نے فرمایا اللہ علماء کو کھڑا کرے گا، علماء سے کہے گا اپنے ماننے والوں کی سفارش کرو۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء کا فرمان عالی ہے، ایک جنت کے دروازے پر ایک عابد کھڑا ہوگا، ایک عالم کھڑا ہوگا، اللہ عابد سے کہے گا جا میرے فضل سے جنت میں چلا جا، عالم کھڑا رہ جائے گا۔ عالم دل میں تصور کرے گا اللہ نے علم تو مجھے دیا، اللہ نے قرآن مجھے دیا، اللہ نے حدیث مجھے دی، لیکن مجھ سے پہلے عبادت کرنے والا جنت میں چلا گیا۔ اللہ اپنے بندے کے دل کے حال سے واقف، اپنے بندے عالم دین کو اپنے قریب کرے گا اور یہ فرمائے گا میرے بندے میں نے اسے جنت میں اس لیے پہلے جانے دیا کہ اسے اکیلے جانا ہے، اسے تنہا جانا ہے، اور ہاں میں نے تجھے اس لیے روکا ہے اکیلے نہ جا، تنہا نہ جا، اشفع لمن شئت، جس کے لیے چاہتا ہے سفارش کر۔ آج تو جس کی سفارش کرے گا وہ تیرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ یہ درجہ اللہ نے قرآن والوں کا بنایا، قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کا بنایا۔ رب نے آپ کو اگر قرآن دے دیا، آپ کو اگر موقع مل گیا کہ آپ قرآن کے پڑھنے والے مل گئے، دل میں قرآن کی محبت آ گئی، آپ 30 سال پہلے چلے جاؤ۔ آج کا دور ہے قرآن پڑھنے والے زیادہ، پڑھانے والے زیادہ، قرآن پڑھنے والوں کی تعداد زیادہ، لیکن 30 سال پہلے آپ جا کر دیکھو گے مسجدیں بھری نظر آتی تھی، اگلی صف فجر کی نماز میں قرآن پڑھنے والوں سے۔ آج پڑھنے والے زیادہ ہیں لیکن مسجد میں پڑھنے والا کوئی نظر نہیں آتا۔ 30 سال کا دور اٹھا کر دیکھو آپ کیا حالات تھے ہمارے۔ قرآن سے دوری کے نتیجے میں اللہ نے مجھے اور آپ کو دنیا میں ذلیل کر دیا۔ اللہ کو اپنے قرآن سے محبت ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اسی سے عزت دے گا، اللہ اسی سے ذلیل کرے گا۔ جو قوم اللہ کے قرآن کو پڑھتی ہے پڑھاتی ہے اللہ اسے عزت دیتا ہے، اپنی محبت عنایت کرتا ہے۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ کو قرآن سے محبت، حضرت عاصم رحمۃ اللہ علیہ قرآن کے بڑے قاری گزرے ہیں، مسجد نبوی میں بیٹھ کر اللہ کے قرآن کو پڑھتے بھی تھے، اللہ کے قرآن کو پڑھاتے بھی تھے۔ ایک دن ایک شاگرد قریب آیا اور آ کر کہنے لگا حضور جب آپ قرآن کریم پڑھتے ہو یا بچوں کو تعلیم دیتے ہو یا آپ کوئی کلام کرتے ہو تو آپ کے منہ سے خوشبو نکلتی ہے، آپ الائچی کھا کر آتے ہو، عطر پی کر آتے ہو، کیا کھاتے ہو؟ کستوری استعمال کرتے ہو، آپ کے منہ سے خوشبو نکلتی ہے، آپ کے بدن سے نہیں نکلتی، آپ کے کپڑوں سے نہیں آتی، آپ کے منہ سے آتی ہے۔ حضرت عاصم نے فرمایا تمہارا وہم ہے، میرے منہ سے کوئی خوشبو نہیں آتی۔ ایک دن ایک طالب علم نے پکڑا اور فرمایا حضور بتانا ہوگا آپ کے منہ سے یہ خوشبو کیسے آتی ہے؟ حضرت عاصم نے فرمایا میرے بچے میرے دل کا تصور یہ تھا کہ میرا یہ راز کسی کے سامنے ظاہر نہ ہو، اللہ تبارک و تعالی جاننے والا ہو، رسول اللہ جاننے والا ہو، لیکن آج تو نے ضد کی ہے، اصرار زیادہ کیا ہے، اس لیے آج میں تجھے بتائے دیتا ہوں۔ فرمانے لگے ایک دن کا واقعہ، میں رات کو عشاء کی نماز پڑھا کر
کر اللہ کا قرآن پڑھا کر اپنے حجرے میں گیا اور جا کر سو گیا، مجھے نیند آ گئی۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء خواب میں تشریف لائیں اور میرے آپ کے آقا نے فرمایا عاصم کھڑا ہو جا۔ میں نبی کے قریب میں پہنچا، یا نبی اللہ کیا بات ہے؟ میرے آپ کے آقا نے فرمایا عاصم تو اللہ کے قرآن کو پڑھاتا ہے، میرا جی چاہتا ہے میں تیرے ہونٹوں کو چوما دے دوں، تیرے ہونٹوں کو بوسہ دے دوں۔ فرماتے ہیں خواب میں نبی نے اپنے لبوں کو میرے لبوں پر رکھا، اپنے ہونٹوں کو میرے ہونٹوں پر رکھا۔ جب سے نبی نے اپنے لب میرے لبوں پر رکھے ہیں میرے منہ سے خوشبو برابر نکلتی ہے۔ یہ قرآن والوں کا مرتبہ ہے، قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کا مرتبہ ہے۔ اللہ نے اگر آپ کے دل میں قرآن کی علماء کی محبت پیدا کر دی، سمجھ جاؤ اللہ تم سے راضی ہونا شروع ہو گیا۔ اللہ نے اپنی محبت کا اعلان کر دیا۔ اللہ کے قرآن کو پڑھو، اللہ کے قرآن کو سیکھو، کم از کم روزانہ ایک قرآن کریم کی ایک پارہ پڑھنے والے بنو۔ قرآن کریم میں 7 منزلیں، نبی کے دور میں صحابہ کے دور میں 7 ہی منزلیں تھی، لیکن جب لوگوں میں سستی آئی 30 پاروں میں منقسم کیا گیا کہ کم از کم امتی اتنا تو ہو کہ ایک پارہ روزانہ پڑھنے والا بنے۔ ہمیں سال سے سال میں نمبر آتا ہے، اب رمضان آ رہا ہے، رمضان میں قرآن کھلے گا، اس کے بعد رمضان تک کے لیے ہم لوگ بند کر دیتے ہیں۔ سچی بتاؤ یہ قرآن کے ساتھ محبت ہے؟ محبت ہے یہ وفا ہے قرآن کے ساتھ میں؟ اللہ نے اگر آپ کے دل میں قرآن اتارا ہے، آپ کو پڑھنا آتا ہے، روزانہ قرآن کریم کے پڑھنے والے بن جاؤ، اللہ اسی سے عزت دے گا، اسی سے کامیابی دے گا۔ یہ 15 بچے آپ نے دیکھے، اللہ نے ان کے سینوں میں قرآن اتارا، اللہ نے ان کے سینوں میں اپنے قرآن کو اتار دیا۔ آپ تو یہ سمجھ رہے ہوں گے پتہ نہیں کس کا بچہ ہوگا، کوئی غریب کا ہوگا، کوئی کسی کا ہوگا۔ یاد رکھنا اللہ جن سینوں کو منتخب کرتا ہے، اللہ جن سینوں میں اپنا قرآن اتارتا ہے، یاد رکھیے گا اللہ پہلے ان سینوں کو چنتا ہے، چننے کے بعد انہیں قرآن دیتا ہے۔ استاد بڑی محنت کرتا ہے، رات دن کرتا ہے، لیکن بعض بچہ نہیں پڑھ پاتا، اس لیے کہ رب نے اس کے سینے کو چنا ہی نہیں۔ اللہ جس کے سینے کو چنتا ہے اور جس کے سینے کو منتخب کرتا ہے، جیسے اللہ نے نبیوں کا انتخاب کیا، جیسے اللہ نے صحابہ کا انتخاب کیا، جیسے اللہ نے اصحاب بدر کا انتخاب کیا، جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے صحابہ کا انتخاب کیا، اللہ ایسے ہی قرآن پڑھنے والوں کے سینوں کو تلاشتا ہے، اس کے بعد اپنے قرآن کو ان کے سینوں میں جمع کرتا ہے۔ پڑھیں گے انشاءاللہ، اولادوں کو پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ قرآن پڑھا کر ملا بن جاؤ، قرآن پڑھو، قرآن کریم کو سیکھو۔ اللہ نے قرآن آپ کو ہدایت کے لیے دیا ہے۔ جن لوگوں کے پاس قرآن نہیں آیا تھا انہوں نے قرآن پر ریسرچ کی، آج زمانے کے بادشاہ بنے ہوئے ہیں۔ اللہ نے آپ کو قرآن دیا، آپ جہاں تھے وہیں ہیں، اس سے بھی نیچے آ گئے۔ اس سب کا کوئی معیار میرے اور آپ کے پاس نہیں ہے۔ ان لوگوں نے قرآن پہ ریسرچ کی، قرآن کو پڑھا، قرآن کی گہرائی میں گئے، قرآن میں اترے، اترنے کے بعد آج انہوں نے وہ بلندی حاصل کی ہے کہ پوری دنیا کے بادشاہ بنے بیٹھے ہیں۔ بننا آپ کو تھا، اللہ نے بادشاہت آپ کو دینی تھی۔ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، اللہ نے ان کے حوالے اس لیے کیا ہے کہ آپ نے قرآن کی ناقدری کی ہے، قرآن کریم کا احترام نہیں کیا ہے۔ اگر آپ کرتے اللہ آپ کو دیتا، آپ کے سینوں میں قرآن ہوتا، آپ پڑھنے والے ہوتے، اس کی گہرائی میں اترنے والے ہوتے، اس کے معانی کو جاننے والے ہوتے، پھر دیکھیے اللہ آپ کو کیسی عزت عطا فرماتا، کیسے بلندی عطا فرماتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔